آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کی شان کیا ہی شان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اخلاق کریمہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیں گے۔ تو جن کے اخلاق کی تعریف قرآن فرمائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اخلاق کوئی ممکن ہی نہیں۔ یہ ایسے اخلاق کریمانہ ہیں جن کی مثال نہ کوئی اگلے پیش کر سکے نہ پچھلے پیش کر سکے۔ آپ کو میں اخلاق کریمانہ کی ایک بہترین مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ثعنہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے۔ زید بن ثعنہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے یہودی عالم تھے، لیکن بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں ہمیں اخلاق نبوت کی ایک بڑی عظیم جھلک نظر آئے گی۔ آپ اس واقعے کو بغور سنیے۔ ایک بار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھجوریں خرید لی، اور یہ بطور ٹیسٹ آئے تھے، چیک کرنے کے لیے آئے تھے کہ دعوی نبوت کرنے والے کے اخلاق کیسے ہیں۔ انہوں نے کچھ کھجوریں خریدیں، اور کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 یا 3 دن باقی تھے۔ طے ہو گیا کہ فلاں دن آ کر کھجوریں آپ لے جائیں۔ اب یہ جو مدت طے تھی کہ فلاں دن آ کر میں آپ سے کھجوریں لے لوں گا، یہ 2 یا 3 دن پہلے ہی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، اور آ کر آپ کے دامن کو پکڑا زور سے اور کھینچا، اور بڑی تیز نظروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم لوگ ہمیشہ حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو۔ حالانکہ مدت پوری نہیں ہوئی، ابھی 2-3 دن باقی ہیں، لیکن وہ ایک ایسے انداز میں کلام کرنے لگا جو کہ نہایت غیر مہذب کلام تھا، اور آ کر کہنے لگا کہ تم آل عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو، یہ تمہاری عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام میں اضطراب پھیل گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہایت غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور اس سے کہا، اے دشمن خدا، کیا تو اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کرتا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی تمہاری گردن اڑا دیتا۔ جلال فاروقی اپنے اوج پر ہے، اپنے کمال پر ہے، آپ اسے جلال بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور زید بن ثعنہ جو کہ بدتمیزی کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اے عمر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھہرو عمر، ٹھہرو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو سن کر بطور عاجزی فرمایا، اے عمر، تمہیں تو سن کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے کہتے، میں اس کی کھجوریں اس کو دے دوں، میں اس کا حق اس کو ادا کر دوں، اور اسے نرمی سے مطالبے کی طرف لاتے۔ تم کیوں جلال کے انداز میں کھڑے ہو گئے؟ ذرا دیکھیے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اخلاق کریمانہ، حالانکہ آپ اس وقت اس مقام پر ہیں کیونکہ مدینہ منورہ ہے، یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے۔ آپ کے اشارہ ابرو سے ابھی اس کی گردن اڑا دی جاتی،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ دیکھیے. آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو نرمی کا حکم دیا اور فرمایا اے عمر جاؤ اور اس کے حق کے برابر اس کو کھجوریں دے کر پھر اس سے بھی زیادہ دے دینا. جتنا اس سے وعدہ ہم نے کیا ہے اتنی کھجوریں بھی دے دو اور اس سے بھی زیادہ اسے دے دینا. حضرت عمر فاروق اعظم گئے, کھجوریں کو بلایا اور ان کے حق سے بھی زیادہ انہیں کھجوریں دے دی. تو اب زید بن ثانہ نے کہا اے عمر میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ ذرا غور کریں, کمی کی بجائے زیادتی. جو جتنا بدخو ہے حضور اس پہ اتنے ہی نرم ہے, جو جتنا بدخلق ہے ہمارے آقا کا اخلاق کریمانہ اس پر غالب آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں زید بن ثانہ آپ نے یہ کھجوریں زیادہ کیوں دی ہیں؟ تو حضرت عمر بولے چونکہ میں نے ٹیڑھی نظروں سے, سخت نظروں سے تمہارے دل کو گھائل کیا تھا اور میں تلوار لہرانے والا تھا. میں نے تم پر جلال دکھایا تھا, تمہیں خوف زدہ کر دیا تھا, اس لیے میرے آقا نے حکم دیا ہے تمہاری دل جوئی کروں. تمہارے دل میں جو ملال پیدا ہوا ہے اس ملال کو دور کرنے کی میں کوشش کروں, تو اس لیے تمہیں زیادہ کھجوریں دے. انہوں نے کہا اے عمر کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہنے لگا میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تو پھر تم نے وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کیوں کی؟ زید بن ثانہ بولے اے عمر دراصل بات یہ تھی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نبوت کی تمام نشانیوں کو پہچانا, مگر دو نشانیاں ابھی باقی تھی جو میں دیکھنا چاہتا تھا. وہ دو نشانیاں یہ تھی, سنیں وہ دو نشانیاں. زید بن ثانہ کہتے ہیں ان کی قوت برداشت. ذرا اب اپنے آپ کو اس آئینے میں ہم دیکھیں, آج ہماری قوت برداشت کس مقام پر ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے والے. ذرا غور سے سنیں, فرمایا ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب رہے گی. یہ نشانی میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھی کہ آخری نبی کی شان یہ ہوگی ان کے اندر اتنا حلم ہوگا, اتنی قوت برداشت ہوگی کہ ان کا غضب جتنا مرضی بلندیوں پر ہو لیکن برداشت اس سے بھی بڑھ جائے گی, آپ کا بلند ہو جائے گا. دوسری چیز فرمایا جس قدر زیادہ, دوسری نشانی میں نے پچھلی کتابوں میں یہ پڑھی, جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اتنا ہی ان کا حلم بڑھتا چلا جائے گا. جو جتنا زیادہ جہالت کا مظاہرہ کرے گا وہ اس کے ساتھ اتنا ہی کریمی کا مظاہرہ کریں گے, وہ اس کے ساتھ اتنی ہی شفقت کا مظاہرہ کریں گے. تو فرماتے ہیں چنانچہ میں نے ان دونوں نشانیوں کو دیکھ لیا, اب گواہ ہو جاؤ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں. زید بن ثانہ جو کہ یہودی عالم تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. پھر یہیں پر بس نہیں, زید بن ثانہ بولے اے عمر گواہ ہو جاؤ میں نے اپنا آدھا مال پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا. مجھے اللہ نے جتنا مال دیا ہے یہ کایا پلٹنا,
ایک نگاہ پاک سے یہ میرے آقا کا کمال ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن نے کہا نا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ان کے دلوں کو ستھرا کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں۔ اور پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، وہ ایک نگاہ پاک ڈالتے ہیں۔ وہ یہودیوں کا عالم جو ابھی لڑائی کے لیے تیار تھا، اب وہ مسلمان بھی ہو گیا اور اپنا مال بھی حضور پر قربان کر رہا ہے، ایک نگاہ پاک سے۔ تیرے اخلاق پر قربان، تیرے اوصاف پر واری، تیرے اخلاق پر قربان، تیرے اوصاف پر واری۔ مسلمان کیا عدو بھی تیرا قائل یا رسول اللہ، مسلمان تو قائل ہی ہیں، دشمن بھی آپ کے اخلاق کریمانہ کے قائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی جھلک ذرا فتح مکہ پر دیکھیں۔ وہ جان کے دشمن جنہوں نے آپ کی پشت اتھر پہ اوجڑیاں ڈالی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے، جب مکہ فتح ہوتا ہے وہ سارے کے سارے لرزاں و ترساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہیں کہ جانے آج ہمیں کیا سزا دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی ہے، حضرت طلحہ راستے میں کھڑے کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ سن لیے، فرمایا نہیں نہیں اے طلحہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج رحمت کرنے کا دن ہے۔ سارے لرزاں و ترساں کھڑے ہیں، دربار نبوت قائم ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، سارے کفار لائن میں کھڑے ہیں، حاضر ہیں، ہر کوئی خوف زدہ ہے، جانے آج اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ہم نے تو ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ معافی کا اعلان سن کر پتھر دل بھی نرم پڑ گئے، لوگ جوک در جوک آپ کے قدموں میں گر گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ قرآن نے وہ نقشہ کھینچ دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کے اخلاق کریمانہ کا انداز تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی برکت تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کا کیا کہنا۔ یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے، ہم کیوں نہ یہ کہیں یہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں۔ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، جو گر چکے ہیں یہ ان کو رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔